وہاں تھی، پتا چلا کہ آپ اس ایریا میں تھے، تو یہ کون سا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میری سپیریئر جوڈیشری بہت پریشر میں ہے، مجھے پتا ہے کہ ججز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں، نامعلوم فون کال کہ ہم یہ کر دیں گے، تمہاری یہ فائل ہے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے بچوں کے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے اوپر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے، کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف نے 16 ارب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا، مقصود چپراسی والا۔ ایف آئی اے کو پتا ہے کہ 4 وہ گواہ بھی مر چکے ہیں، سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں، لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں، تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھونڈنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کرنی ہے۔ نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے، جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمین جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں، ریزائن کیا، اور سنا نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا، اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں، اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو، ان کے اوپر کیسز کرو۔ پولیس، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی، ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس سے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اکثریت، جو پولیس کی اکثریت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے، ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جانا، وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے، نچلے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کسی کی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف سے، ان کو کسی طرح ہٹایا جائے، اس لیول پہ پہنچے ہوئے۔ اور جو کرتے ہیں، جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، بزنسز بند کر دیتے ہیں، بزنسز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، روزگار بند کر دیتے ہیں، تو میرا سوال ایک ہے کہ اتنی زیادہ، اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں؟ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں دیکھ لیں، کتنے لوگ چھوڑ کے گئے؟ یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے لوگ؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے، میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو، میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ سو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا ہو تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے۔ لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا۔ ہو کیا رہا ہے؟
तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के इदारे ख़त्म, हमारे सारे इदारों को सिस्टमेटिकली तबाह किया जा रहा है, हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, और ये सारा धमकियां दे के, डरा के, धमका के, जब हमारे पास फाइलें आपकी, उनको डरा दिया है। इदारे जिस तरह मैंने कहा, पुलिस, वो वैसे उसका वन पॉइंट एजेंडा, पकड़ के तहरीक इंसाफ के लोगों को जो भी हो, जिधर भी मिले, पकड़ के अंदर डाल दो। और उसके अलावा जो जिन इदारों ने इस मुल्क में क्राइम रोकनी है, उनका काम लगा दिया, जिस तरह FIA, नैब है, इनका काम लगा दिया कि सिर्फ पार्टी को खत्म करो। तो मैं अब समझना चाहता हूं कि जा किधर रहे हैं आप। यानी चले, मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है, तो उसके बाद जाना किधर है हमने? यानी कोई रोड मैप तो होगा ना। तो मैं रोड मैप अभी तक जो समझ रहा हूं वो ये है कि एक किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे, और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, वो जलसे करते हैं, वो लोग ही नहीं आते। पब्लिक की इनको समझ आ गई है कि पब्लिक नून लीग, क्योंकि नून लीग जुड़ी हुई है ये सारे जुल्म के साथ, वो उनको नुकसान, एक तो उसका नुकसान हो रहा है, दूसरा माशी तौर पे बैठ के मुल्क जो रुपया है, जो जिस तरह हर रोज रुपया गिर रहा है, तो मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई तो हर अब इंसान को घर में इफेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास को, हर तनख्वाहदार को इफेक्ट कर रही है महंगाई। तो उनको तो पता है कि इन्होंने ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है, तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने, छोटी पार्टीज रह गई, तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी मिल मिला के कोई एक ये लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकती है? मैं जब से गवर्नमेंट से निकला हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक हमारे मुल्क में एक मजबूत गवर्नमेंट, और मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है, ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, जो अवाम जिसके ऊपर इत्मीनान करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टैब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए, और किसी का ख्याल है कि जो आज पाकिस्तान को मसले मसाइल आ गए हैं, हम इसमें से निकल जाएंगे, कोई इस खुश फहमी में ना रहे।